صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ پڑھیے وسلم علیہ یا حبیب اللہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ اور سب غموں سے نجات پانے کا ایک وظیفہ ہے یا رسول اللہ ایک وظیفہ ہے یا رسول اللہ بولے کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ شخص لگتا ہے وہ بڑا پیارا شخص لگتا ہے وہ بڑا پیارا جو بھی کہتا ہے یا رسول اللہ جو بھی کہتا ہے یا رسول اللہ کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ اور دل منکر کو چیرنے کے لیے اور دل گستاخ کو چیرنے کے لیے کام آتا ہے یا رسول اللہ کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ بولیے سارے بولو لب پہ رہتا ہے یا رسول اللہ کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ اور لاکھ کوشش کرو مٹانے کی لاکھ کوشش کرو مٹانے کی پھر بھی اونچا ہے یا رسول اللہ کتنا میٹھا ہے یا رسول
رسول اللہ۔ اور کون دیوانہ ہے جو محشر میں، کون دیوانہ ہے جو محشر میں کہتا پھرتا ہے یا رسول اللہ، کہتا پھرتا ہے یا رسول اللہ، کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ، سب غموں سے نجات پانے کا ایک وظیفہ ہے یا رسول اللہ، کتنا میٹھا ہے یا رسول اللہ۔ حمد و صلاح کے بعد میرے نہایت ہی قابل قدر سامعین حضرات، دعا ہے رب ذوالجلال بندے ناچیز کو چند جملے حق اور سچ بیان کرنے، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر ایمان افروز عنوان ہے آج میرے بیان کا، میرے بیان کا عنوان ہے تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، یعنی ادب، تعظیم، احترام ایمان کی جان ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، رب ذوالجلال نے فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور ان کے ساتھ والے، اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑا پیار کرنے والے ہیں۔ آج کے بیان میں صحابہ اکرام کس طریقے سے میرے حضور کا ادب کرتے تھے، اس کو مد نظر رکھنا ہے، بیان کرنا ہے۔ دیلمی نے مسند فردوس میں ذکر کیا ہے، وعن انس، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان اللہ عز وجل نظر فی قلوب العباد، اللہ نے کائنات میں سارے دلوں کو دیکھا، فلم یجد قلبا القی من قلوب اصحابی، اللہ کو میرے صحابہ کی دلوں سے زیادہ کوئی پسندیدہ دل نہ ملے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے اچھے دل میرے صحابہ کو عطا فرمائے، تو جو میرے صحابہ جس چیز کو اچھا جانے تم اسے اچھا جانو، اور میرے صحابہ جس چیز کو چھوڑ دے تم اسے چھوڑ دو۔ معلوم یہ ہوا ایمان کی جان ہے نبی کا ادب کرنا، حضور کا احترام کرنا، کما حق ہو، وہ بیان لفظوں میں نہیں ہو سکتا جو صحابہ میرے حضور کا احترام کرتے تھے۔ ادب ایک کیفیت، دل کی کیفیت کا نام ہے۔ صحابہ ہر وقت میرے نبی علیہ السلام کی ان چیزوں کا بھی ادب کیا کرتے تھے جن کی نسبت میرے حضور سے ہو جاتی تھی۔ صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، قبیلہ بنی عمر اور قبیلہ بنی عوف میں نبی علیہ السلام صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ دیر ہوئی
تو سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان پڑھی، اذان ہو گئی، نبی علیہ السلام صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے، کچھ دیر ہو گئی، پھر کیا ہوا کہ نماز کے لیے صحابہ اکرام نے سیدنا صدیق اکبر کو مصلی امامت پہ کھڑا کر دیا ہے۔ ابھی جماعت ہو رہی تھی، ابھی نماز شروع ہوئی، جماعت ہو رہی تھی، دوران نماز میرے حضور آئے، میرے نبی علیہ السلام آئے، صحابہ اکرام نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، نماز میں ہاتھ باندھے، خوشبو سے پتہ چل جاتا تھا حضور آ گئے، میرے حضور آئے۔ صحابہ نے ہاتھوں پہ ہاتھ مارنا شروع کر دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، انہوں نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ صحابہ دوران نماز بھی نبی کا احترام کرے، دوران نماز بھی میرے حضور کا، نبیوں کے امام کا ادب کرے، احترام کرے۔ اور میرے نبی نے اشارہ فرمایا، ابو بکر پیچھے نہ آؤ، جماعت پوری کراؤ، نماز پوری ہو۔ صدیق اکبر پیچھے آ گئے، حضور مصلی امامت پہ کھڑے ہو گئے، جماعت ہو گئی، نماز ختم ہوئی۔ اور میرے حضور نے فرمایا، ابو بکر کو بلاؤ، جی سونیا۔ فرمایا، ابو بکر میں نے آپ کو اشارہ کیا کہ جماعت پوری کرنا، نماز پوری کر لینا، پیچھے نہ آؤ۔ صدیق اکبر رونے لگے، سونیا ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ وہ حضور کے سامنے کھڑے ہوں، مصلی امامت پہ کھڑے ہو جائے۔ اس لیے کسی نے خوب فرمایا، ادب کملی والے دا عبادتاں دی جانے، ادب کملی والے دا عبادتاں دی جانے، جدا جدا ایمان ہے وہی پڑھے، ادب کملی والے دا عبادتاں دی جانے، اے ہو ساڈا دین تے ایمان، اے ہو ساڈا دین تے ایمان۔ ایک باری سارے مل کے کہہ دو، ادب کملی والے دا عبادتاں دی جانے، ادب کملی والے دا عبادتاں دی جانے، اے ہو ساڈا ایمان، اے ہو۔ ارے نماز کے دوران بھی صحابہ حضور کا احترام کرے، نماز اللہ کی عبادت ہے۔ اور بخاری کی حدیث سنانے والوں، صحابہ حضور کا ہر وقت دوران حج بھی وہ نبی کا احترام کرتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی وہ نبی کا احترام کرتے ہیں۔ صحابہ نماز کے دوران بھی وہ میرے حضور کا احترام کرتے ہیں۔ مسلم اور ابو داؤد کی حدیث موجود ہے، دوران نماز بھی
صحابہ حضور کے چہرے انور کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہوتے تھے اور چہرے مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ لوگ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں صحابہ والا عقیدہ رکھو، جنہوں نے نماز میں نبی کا احترام کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کے ذکر کو بھی یاد رکھا ہے، کیونکہ صحابہ کا ایمان تھا نبی کا ذکر بھی خدا کا ذکر ہے، نبی کی یاد بھی خدا کی یاد ہے۔ جس نماز میں اور نبی کی یاد نہ آئے وہ نماز کیا ہے؟ آپ نے دو زانوں عدم سے بیٹھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھے تو یاد کرو، لیکن میری بارگاہ میں وہ عبادت قبول ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے، جو میرے حضور کے وسیلے سے آئے۔ کوئی قرآن پڑھے تو اس کا قرآن پڑھنا قبول ہے، جس کے دل میں نبی کا پیار اور ادب ہے۔ کوئی حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے تو اس کا عمرہ اور حج قبول ہے، جس کے دل میں نبی کا پیار ہے، ادب ہے۔ اس کی نماز قبول ہے، جس کے دل میں نبی کا ادب ہے، احترام ہے۔ حضور نے فرمایا میرے صحابہ کی نقش قدم پر چلو تو جب بھی نبی کے یاد آئے ادب سے نگاہیں جھک جائے۔ حضور کے صحابہ نماز بھی پڑھا کرتے تھے، حضور کا ادب احترام بھی کیا کرتے تھے، اور کیونکہ صحابہ کے دلوں میں یہی تھا تو ہی ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، تیرے نال وسدی بہار سونیا، تو ہی ساڈا چین تے قرار سونیا، تیرے نال وسدی، پڑھیے پڑھیے تیرے نال وسدی، تاریاں دے نال سونی سجی ہوئی رات نو، او ایک رات کیے ساری کائنات نو، تیرے قدماں تو دیواں وار سونیا، تیرے قدماں تو دیواں وار سونیا، تیرے نال وسدی، بولے تیرے نال وسدی بہار سونیا۔ صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر، دوران نماز بھی نبی کا احترام کریں۔ صدیق اکبر نے آپ سنتے ہیں کہ سارا مال جان نبی پہ قربان کیا، پر ادب بھی دیکھو، ابو بکر کے ابھی بابا ایمان نہیں لائے تھے، باپ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ صدیق اکبر نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ ایک دن گھر میں آئے تو بابا حضور کے بارے میں کچھ بولے۔ ابو بکر نے فرمایا میرے بابا بس کرو، میرے حضور کو ایسی کوئی بات نہ کرو۔ انہوں نے کوئی نازیبہ الفاظ بولے،
صدیق اکبر نے تھپڑ مارا، باپ نیچے زمین پہ گرے، کہنے لگے واہ ابو بکر، تو نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ تو رحمت للعالمین ہے، وہ تو حسن خلق کے مالک ہیں، اللہ نے حسن خلق عطا فرمایا، آپ نے میرا بیٹا ہو کر وہ میرے منہ پہ تھپڑ مارا ہے۔ وہ دوڑے دوڑے میرے حضور کی بارگاہ میں آئے، کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا ابو بکر جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا ہے انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے، میرے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ میرے حضور نے ابو بکر کو بلایا، فرمایا صدیق یہ سچ ہے جی سونیا میں نے مارا ہے۔ کیوں مارا یا رسول اللہ؟ آپ کے بارے میں کچھ نازیبہ الفاظ بول رہے تھے۔ ابو بکری کیوں مارا؟ صبر کر لیتے، کہتے سونیا تھپڑ مارا ہے، مجھے پیدا کرنے والے کی قسم اس وقت میرے پاس کوئی چیز نہیں تھی، اگر میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں ان کے سر کو تن سے جدا کر لیتا۔ ابو بکر کا پیار دیکھو، ادب دیکھو، احترام دیکھو۔ صدیق اکبر نے دنیا والوں کو پیغام دیا، لوگوں باپ سے بھی آگے نبی کا ادب ہے، بھائی سے بھی آگے نبی کا ادب ہے، بیٹے سے بھی آگے نبی کا ادب ہے، سارے رشتوں سے اوپر میرے نبی کا رشتہ ہے، میرے حضور کا ادب ہے۔ اگر صحابہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے تو پھر سب سے بڑھ کے نبی سے پیار کرو۔ میرا دل اور میرے جان مدینے والے، جس کی جان نبی پہ قربان ہے، مل کے کہہ دو میرا دل اور میرے جان مدینے والے، تجھ پہ ہر جان نبی قربان مدینے والے، تجھ پہ ہر جان نبی قربان مدینے والے۔ پڑھیے میرا دل تجھ پہ نازل ہوا قرآن مدینے والے، میرا دل۔ صحابہ میرے نبی کا احترام کریں، سب سے اوپر نبی کا ادب ہے، عبادت اسی کی قبول ہے جس کے دل میں نبی کا ادب اور احترام ہے۔ جب منبر بنا میرے حضور کے وصال کے بعد، سیدنا صدیق اکبر نیچے والے پوڑی پہ بیٹھے، کسی نے کہا ابو بکر وہاں کیوں نہیں بیٹھتے، خطبہ دینا ہے جہاں حضور بیٹھا کرتے تھے۔ فرمایا ابو بکر کی کیا مجال ہے کہ اس جگہ پر بیٹھے، میرا دل گوارا نہیں کرتا۔ پھر
زمانہ آیا سیدنا عثمان غنی کا، وہ بھی اس سے نیچے والے پوڑی پہ بیٹھے، کہتے میں وہاں کیوں بیٹھوں جہاں ابو بکر بیٹھے، وہ ادب کرنے والے، وہ احترام کرنے والے کون ہے؟ صحابہ ہیں۔ بجائے بزرگان نشستن خطاس، کہتے ہیں بزرگوں کی جگہ بیٹھنا بھی بے ادبی ہے۔ یہ جو بے ادب لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں جو یہ سارے کوئی برابر نہیں، جدھر مرضی بیٹھو۔ لیکن حضور کے صحابہ کہتے ہیں نہیں، جہاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے نالین بھی لگے ہیں نا، وہ جگہ بھی عرش سے اعلیٰ ہے۔ اچھی آواز کے تو سبحان اللہ۔ پھر اس سے آگے میں بات کروں، حضرت عباس کے پرنالے والی بات تو میں نے آپ کو سنائی، ادب کملی والدہ عبادتاں دی جان ہے۔ دیکھو عبادت میں نماز آتی، آگے ہے عمرہ، حج اور عمرہ۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ حدیبیہ کے موقع پر میرے حضور نے فرمایا عثمان جی سونے، فرمایا چلے جاؤ اور جا کے مکہ کے کافروں کے کہہ دو ہم عمرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، جنگ کرنے کے لیے نہیں، مجھے میرے حضور نے بھیجا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے، مکہ میں آ گئے۔ کافروں نے کہا عثمان آپ نے عمرہ کرنا ہے تو کر لو، آئے ہو عمرہ کر کے جاؤ، لیکن ہم نے مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی کو عمرہ نہیں کرنے دینا۔ جب انہوں نے یہ بات کی تو سیدنا عثمان غنی سے کہنے لگے آپ عمرہ کر لو۔ فرمایا کون سا عمرہ؟ ما قلت لا افعل حتی یطوف رسول اللہ، جب تک میرے نبی عمرہ نہ کرے عثمان بھی عمرہ نہیں کریں گے۔ ہم نے دنیا میں رہنا ہے تو حضور کے ساتھ، ہم نے قیامت میں اٹھنا ہے تو اللہ کے رسول کے ساتھ، ہم نے جنت میں جانا ہے تو حضور کے ساتھ۔ وہ کہنے لگے عثمان آپ عمرہ کر لو۔ فرمایا کون سی عمرے کی بات کر رہے ہو، کون سی عبادت کی بات کر رہے ہو، اور میں کیسے عمرہ کروں؟ میں عمرہ تب کروں گا جب میرے حضور عمرہ کریں گے، اس سے پہلے میں نے عمرہ نہیں کرنا۔ میں نے نماز پڑھنی ہے تو حضور کے ساتھ، حج کرنا ہے تو حضور کے ساتھ، عمرہ کرنا ہے تو حضور کے ساتھ۔ او لوگوں عثمان عمرہ بھی نہ کریں کہ میرے حضور جب تک عمرہ نہ کریں، صدیق اکبر نماز کی حالت میں وہ میرے نبی کا ادب کریں، احترام کریں۔ سارے رشتوں سے اوپر حضور کا رشتہ ابو بکر نے رکھا۔ عثمان غنی کہنے لگے عمرہ میں نے حضور کے ساتھ کرنا ہے، کیونکہ ادب کملی والدہ عبادتاں دی جانے، ادب کملی عبادت۔ اللہ اکبر۔ ارے ادب کملی والدہ عبادت دی جانے، اے ہو ساڈا ایمان، اے ہو
دین تے ایمان عثمان آپ عمرہ کر لیں، فرمایا میں کیسے عمرہ کروں؟ آپ نے قرآن نہیں پڑھا، رب ذوالجلال نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا، اللہ کے حضور سے آگے نہ بڑھنا، کیونکہ تمہاری کوئی عبادت قبول ہوگی تو وہ حضور کے وسیلے سے۔ اوے ادب دیکھو، احترام دیکھو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو ہاتھ میں نے حضور سے ملایا وہ ہاتھ زندگی پر کبھی شرمگاہ کو نہیں لگایا، وہ ہاتھ میں نے کبھی ناپاک چیزوں کو نہیں لگایا، جو ہاتھ میں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام سے ملایا ہے وہ اتنا ادب کرے، احترام کرے۔ صحیح مسلم کی حدیث پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے یا روایت سنیے اور ادب دیکھیں۔ حضرت برا بن عازب روایت کرتے ہیں، صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامہ لکھا گیا، اس صلح نامہ میں لکھا تھا ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ۔ سننا یہ کسی کے مطالعے میں بات آتی ہے، بلند آواز سے کہہ دو ذرا سبحان اللہ۔ اس میں لکھا تھا ما ھذا ما کاتب علیہ محمد الرسول اللہ، تو وہ کافر کہنے لگے یہ مٹھاؤ تو صلح ہوگی، یہ مٹھاؤ تو صلح ہوگی۔ پہلے یہ محمد الرسول اللہ جو لکھا ہے نا، اس کو مٹھاؤ تو صلح ہوگی۔ تو میرے حضور نے فرمایا علی آئین علی، مولا علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ فرمایا محمد الرسول اللہ جو لکھا ہے علی اسے مٹا دے۔ توجہ ہے میری طرف، سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا علی جی سونیا، فرمایا محمد الرسول اللہ جو لکھا ہے کافروں نے اعتراض کیے ہیں صلح نامے سے یہ مٹا دو، علی اسے مٹا دیں۔ مولا کائنات کی بات سنو، کہتے ہیں یا رسول اللہ پہاڑوں سے ٹکرانا ہے ٹکرا دو، سمندر میں جانے کا حکم دینا ہے سمندر میں جاؤ، اگر کافروں کے ساتھ میدانی لڑنے کے لیے بھیجنا ہے یا رسول اللہ مجھے، توجہ میری طرف، یا رسول اللہ مجھے بھیج دو، کافروں سے لڑانا ہے لڑا دو، تلواروں کے سائے میں جانا ہے بھیج دو، یا رسول اللہ میں نے نہیں مٹھانا، میری کیا جرت ہے کہ میں مٹا دوں، میں اتنی بڑی گستاخی کروں، میں کیسے مٹھاؤں، یا رسول اللہ وہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، مجھے گوارا ہے، پر محمد الرسول اللہ مٹھانا ارے گوارا نہیں۔ ارے تاریخ کی ساری کتابیں اٹھاؤ، صلح نامہ میں کسی صحابی نے محمد الرسول اللہ مٹھانا گوارا نہیں کیا، کہنے لگے یا رسول اللہ یہ بیعت بھی ہم نہیں کر سکتے، تو حضور نے اپنے ہاتھوں سے مٹھایا، اور میرے نبی نے خوش ہوئے کہ کلمہ پڑھنے والے صحابہ حضور کا اتنا ادب کرنے والے ہیں، جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن نبی کی عزت پر آنچ بھی آنے نہیں دیتے۔ تن من
دیکھا چہرہ کملی والے کا، تن منوارا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا، اے مولا ایک بار دکھا دے جلوہ کملی۔ جو نبی کا دیدار چاہتا ہوں مل کے کہہ دو، اے مولا ایک بار دکھا دے چہرہ کملی۔ اور ہر نعمت دیتا ہے خدا، پر ان پہ واری کی دیتا ہے، کھاتا ہے یہ سارا عالم صدقہ کملی۔ جس جس کا ایمان ہے وہ بولے، کھاتا ہے یہ سارا عالم، کھاتا ہے یہ سارا عالم صدقہ۔ اور نماز کے دوران بھی صحابہ میرے حضور کا ادب کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کون سا عمرہ کروں، دوران عمرہ بھی نبی کا ادب کریں، احترام کریں۔ جن چیزوں کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے، شفا شریف پڑھ رہا ہوں، قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے، نماز عصر صبا کے مقام پر، صبا کے مقام پر عصر کی نماز کا وقت ہوا، مولا کائنات کی گود میں میرے حضور نے سر انور مبارک رکھا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، مولا کائنات نے حضور کو اٹھایا نہیں۔ فرض نماز ہے وہ بھی عصر کی نماز ہے، لیکن حضور کو اٹھایا نہیں، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ وہ صحابہ حضور کا اتنا احترام کریں، اور عبادت جانے کے نبی کا ادب کرنا بھی، وہ تو نماز کی بھی نماز ہے، روزے کا بھی روزہ ہے، حج کا بھی حج ہے۔ عبادت تو وہ قبول ہے کہ جس میں نبی کا ادب اور احترام ہو۔ نماز عصر کو قربان کر کے ان کے ہستی پر علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو، علی مولا یا عبادت تو ایسی ہو، علی مولا نے بتلایا، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ وہ حضور کا احترام کریں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پڑھنے لگا ہوں، برا بن عازب سے روایت ہے، کہتے میں نے پوچھا
کون سے جانور کی قربانی جائز ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ 4 جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ کتنے جانوروں کی؟ تو آپ نے فرمایا کہ 4 جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ انہوں نے پوچھا کون سے؟ تو برا بن عازب نے نا اشارہ فرمایا انگلیوں سے کہ نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے، جس کی آنکھیں پھوٹی ہو، جو سخت بیمار ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جو بہت زیادہ دبلا پتلا ہو، یعنی ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو۔ تو برا بن عازب رونے لگے۔ انہوں نے پوچھا آپ رو کیوں رہے؟ کہتے ہیں میں نے اشارہ تو کر لیا ہے، لیکن میں نے اشارہ 4 انگلیوں سے کر لیا ہے، پتہ نہیں حضور نے کس طریقے سے اشارہ فرمایا ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، ہائے ہائے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ آج کہتے ہیں نماز پڑھو، کوئی بات نہیں، ادب کی کوئی بات نہیں، احترام کی کوئی بات نہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا گلی سے اور حضور نے بھی دیکھا، میرے حضور نے دیکھا تو حضور مسکرائے، ابو ہریرہ آگے چلے گئے۔ ہائے ہائے دیکھو آنکھیں ملتی ہیں تو آنکھوں سے۔ جب ابو ہریرہ آگے گزر گئے نا تو بعد میں حضور نے فرمایا ابو ہریرہ تم آئے نہیں۔ تو ابو ہریرہ رونے لگے، یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ کا دید ہو اور میں آؤں نا۔ ابو ہریرہ آئے نہیں، یا رسول اللہ میرا نہانا ضروری تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا اس حال میں حضور کے پاس جاؤں۔ اتنا ادب کرنے والے، اتنا احترام کرنے والے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کبھی بغیر وضو کی کوئی حدیث نہیں پڑھی، کبھی بھی بغیر وضو کے۔ یہاں گندے مندے رہنے والے جو نماز بھی نہیں پڑھتے گلیوں میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں حدیث یہ ہے، حضور نے یہ فرمایا ہے، حدیث یہ ہے، حدیث میں یہ آیا ہے۔ اور یا سلاف کا تو پڑھو، میرے نبی کے صحابہ کا انداز تو دیکھو، وہ کس طریقے سے ادب کرتے تھے، احترام کرتے تھے۔ اللہ کی عزت کی قسم وہ ساری عبادتیں منہ پہ ماری جائے گی جن عبادتوں میں مصطفیٰ کا ادب نہیں۔ آگے سنیے، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام کا ذکر آتا تھا نا تو آپ کی نگاہیں جھک جاتی تھی، آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کسی نے کہا کہ آپ روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں سوچ رہا ہوں ہم اس قابل ہیں، ان کا ذکر تو خدا بھی کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی کرتے ہیں، ان کا ذکر تو اللہ کرتا ہے، سارے فرشتے اس نبی پر درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں۔ مصعب بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ امام مالک جب حدیث فرماتے نا تو حدیث سنانے کے لیے پہلے غسل فرماتے، نہا لیتے اور نئے کپڑے پہنتے اور خوشبو لگاتے، اور جب تک امامہ سر پہ نہ رکھتے اس وقت تک نبی کا فرمان نہ سناتے۔ ادب تو دیکھو نا یار، اگر کوئی مسئلہ پوچھنے آتا نا امام مالک کے پاس تو آپ پوچھتے کہ بتاؤ کس کے لیے آیا ہے۔ اگر کہتے نا کہ حدیث سننے کے لیے آیا ہے تو آپ فرماتے اسے کہو 10 منٹ بیٹھ جاؤ، میں نہاؤں، غسل کر کے خوشبو لگا کے آؤں، کیونکہ میں نے مصطفیٰ کا فرمان سنانا ہے۔ یار ادب دیکھو نا، احترام دیکھو۔ اور امام عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ایک دن حدیث پر بیان فرما رہے تھے، اچھی آواز سے کہتے سبحان اللہ، میرا موڈ بنے ترنم کا، اچھی آواز سے، ایک دفعہ اچھی آواز سے۔ عبداللہ بن مبارک حدیث سنا رہے تھے، پڑھا رہے تھے، سامنے شاگرد بیٹھے ہیں، اور حدیث کا نام لینے والوں سے پوچھو، پھر حدیث فرمانے والے کا ادب بھی کرو، احترام بھی کرو۔ عبداللہ بن مبارک حدیث پڑھا رہے تھے، 16 مرتبہ رنگ متغیر ہوا، رنگ بدلا۔ جب کلاس ختم ہوئی تو عبداللہ بن مبارک کھڑے ہو گئے۔ جب انہوں نے کپڑے جاڑے
اتنا بڑا بچھو نیچے گرا استاد جی ہم پڑھ رہے تھے آپ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے 16 مرتبہ آپ کے چہرے کا رنگ بدلا لیکن آپ اٹھے نہیں عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں اس بچھو نے مجھے 16 ڈنگ مارے لیکن میں حضور کا فرمان پڑھا رہا تھا اور یہ تو بچھو کے ڈنگ ہے اللہ کی عزت کی قسم میرے کوئی ٹکڑے ٹکڑے بھی کرتا میں نے پھر بھی حدیث رسول کو سنانا تھا وہ میرے دل نے استاد جی آپ اٹھے کیوں نہیں آپ اٹھے کیوں نہیں استاد جی آپ اٹھے کیوں نہیں وہ کہنے لگے میں نے سوچا نبی کا فرمان سنا رہا ہوں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے یہ کاٹتا ہے تو کاٹتا جائے آج میری آزمائش ہو رہی تھی اہل سنت کے غیور نوجوانوں جان جائے تو پرواہ نہیں مال جائے تو پرواہ نہیں ہم نے ہر حال میں نبی کا احترام کرنا ہے یہ جو حج کرنے والے یہ نمازیں پڑھنے والے ہر شاعر اپنی زبان میں سمجھا گئے تو باب بلے شاہ بھی سمجھا گئے اور سلطان العارفین سلطان باہو بھی سمجھا گئے فرماتے نمازیں بھی پڑھو حج بھی کرو قرآن بھی پڑھو لیکن دل کو صاف رکھو آپ فرماتے تسبیح پیری دل جو نہ پھرے آئے ہو لڑکی تسبیح حد پڑھ کے پڑھیا پر ادب نہ سکھیا لڑکی علمانو پڑھ کے ہوین کولو دریا نہیں رجتے تے درخت کولو نا درخت نہ رجن تالوں علم کولو علماء نہ رج دے تے فقر نہ رجن حالوں او مالا کولو سونگ نہ رج دے ماں پیوں نے رجن اولادوں اور میرے باہو کی زبان سنو کل عالم رج جاندہ یا باہوں اور دونے نرجن جمالوں
ہے امام مالک مدینے میں چلا کرتے تھے نا، تو عبداللہ بن مبارک کی بات سنی ہے نا، ادھر ہر کوئی گلی میں پھرتا گندہ بندہ گندہ، ہر حال میں بے وضو اور ناپاک، میں حدیث سنا دوں، اسے پتہ ہی نہیں ہے حدیث کا احترام کیا ہے۔ 16 ڈنگ مارے بچو نے، پر آپ بیٹھے رہے، کہتے ہیں بے ادبی نہ ہو جائے، جان جاتی ہے تو جائے، پرواہ نہیں، پر مصطفیٰ کے فرمان کا ادب کرنا ہے۔ اور یار جو نبی کے حدیث کا اتنا ادب کرتا ہو، مصطفیٰ کی ذات کا کتنا ادب کرنے والے ہوں۔ اس سے آگے چلتے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جوتا نہیں پہنا کرتے تھے مدینے میں جا کر، گھوڑے پر سواری بھی نہیں فرمایا کرتے تھے، آپ پیدل چلا کرتے تھے، تھوڑا سا جا کے نہ پھر زمین کو چوم لیا کرتے تھے۔ کسی نے کہا کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے یہاں میرے نبی کا قدم لگا ہو، یہاں میرے حضور کا قدم لگا ہو۔ زائرے کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، زائرے کوئے جنا آہستہ چل، اور جیسے جی چاہے جہاں میں گھوم پھرے، پر یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ جن کو حضور کے مدینے سے پیار ہے وہ پڑھیں گے یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل، یہ مدینہ آہستہ چل، او دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، یہ مدینہ ہے یہاں آہستہ چل۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث سننے کے لیے کوئی آیا، زمزم کا پانی لائے، حضور آپ کے لیے اتنا زیادہ زمزم کا پانی لایا ہوں، فرمایا ادھر کر اسے میں وضو کروں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں حدیث سننے کے لیے۔ فرمایا چلو آج زمزم سے وضو کر کے آپ کو حدیث رسول سناتا ہوں، اور نبی کا فرمان سنانے کے لیے وہ وضو فرمائے تو زمزم سے سلطان محمود غزنوی ان کا ایک غلام جن کا نام آیاز تھا، اور اس کا بیٹا بھی، اس کا ایک بیٹا تھا جو بادشاہ کا غلام تھا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی نے فرمایا ایاز کے بیٹے میری بات سن۔ وہ بیٹا آیا اپنے بابا کے پاس، او بابا جانی آجی۔ سلطان محمود غزنوی نے نام سے نہیں، انہوں نے فرمایا ایاز کے بیٹے آجا، شاید ناراض ہو گئے، چلو ان سے پوچھیں۔ تو ایاز آ گئے، کہنے لگے میرے سرتاج آپ میرے بیٹے سے ناراض ہیں۔ سلطان محمود غزنوی نے فرمایا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے اسے کیا کہا ہے؟
وہ کہنے لگے آپ نے ان کو کہا کہ ایاز کے بیٹے آپ نے ان کا نام نہیں لیا. میرا بیٹا رونے لگا ہے کہ سلطان محمود غزنوی مجھ سے ناراض ہے. سلطان محمود غزنوی رونے لگے, کہنے لگے ایاز میں ناراض نہیں. وہ کہنے لگے حضور پھر آپ نے نام سے کیوں نہیں بلایا؟ فرمایا تیرے بیٹے کا نام محمد ہے اور میرا وضو نہیں تھا, وہ میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ میں بغیر وضو کے نبیوں کے امام کا نام لے لوں. ادب کملی والے دام عبادتاں دی جانے, ادب کملی والے دام عبادتاں دی جانے. یک زبانوں کی آواز ادھر آ جائے, ادب کملی. ہم ادب والے ہیں, ہم ادب والے ہیں, جو حضور کا ادب کرنے والے مل کے کہہ دو ادب کملی والے دا عبادتاں دی جانے. ادب کملی والے دا عبادتاں دی جانے. ادب کملی عبادتاں دی جانے. اے ہو ساڈا سنیے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, اس زمانے کا گناہگار ہو ہمارے نبی کا ادب کریں, اللہ اسے جنتی بنائے. تو جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے, لوگوں نے ڈھیر پہ پھینک دیا کہ یہ ساری زندگی گناہ کرتا رہا. رب العالمین نے فرمایا میرے موسیٰ جاؤ اس کا جنازہ بھی پڑھاؤ, کفن دفن بھی پہناؤ. موسیٰ علیہ السلام گئے, غسل دلوایا, کفن پہنایا, اس کو قبر میں دفنایا. جنازہ موسیٰ علیہ السلام نے پڑھائی. لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کلیم اللہ کے نبی ہمیں بتاؤ اس کی جنازہ آپ نے کیوں پڑھائی؟ ہم نے تو اس کو ڈیر پہ پھینکا تھا. یا اللہ, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں, یا اللہ مجھے بتا دے اس بندے کے نماز جنازہ کے لیے اللہ کے نبی کو کیوں بھیجا ہے, مجھے کیوں بھیجا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا او اہل سنت کی غیور نوجوانوں, نبی کا نام سن کر انگوٹھے یدم سے چومنے والوں سنو سنو. رب العالمین نے فرمایا او میرے موسیٰ, یہ رات کو گھر آیا کرتا تھا, وَإِذَا نَشَرَ التَّوْرَاتِ, یہ تورات کھولتا تھا, اس میں اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کا نام احمد آیا کرتا تھا, یہ اسے چوم لیا کرتا تھا. جب یہ میرے حبیب کا نام چومتا تھا میں نے اسے جنتی بنایا ہے. ترجمان بابے بلے شاہ بھی بول پئے, قصور والے بابا بھی بولے, اوروں کا قصور اور ہے پر بابے بلے شاہ کا قصور جنہوں نے نبی کے عشق کو سینے میں سمایا. آپ فرماتے ہیں نام بوتی اور رب رب کیتے تے نا تسبا کڑکایا او بلے نو
ایک مرشد ملے آئے او جنہیں ویچا بخشایا اور میاں صاحب بھی بولے اے دنیا تو سب نے جانا او یار بنا لے کملی والا تجھے جنت نو جانا آئے سارے ایک والے مل کے کہہ دو یار بنا لے کملی والا بولیے بولیے یار بنا لے او کملی والا تجھے جنت نو جانا علامہ اقبال فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ جس نے پستی سے بلندی میں جانا ہے نبی کا ادب کرے اچھی آواز سے کسی اور جماعت میں بھی کوئی پیر دیکھا ہے کوئی اللہ کا ولی دیکھا ہے بھائی کوئی بھائی جو نبی کا ادب نہیں کرتے وہ بلندیوں پر نہیں جاتے جو اولیاء کا اور نبیوں کا احترام کرنے والے ہوتے ہیں ادب والے ہوتے ہیں اللہ انہیں بلند مقام عطا فرماتا ہے چلو کعبہ کے چھت پہ بلال نے اذان پڑھی بات سنا دو محبت کی صحابہ تو اور بھی کافی تھے بڑے بڑے خاندانوں والے نبی پہ جان قربان کرنے والے یہاں ایک محبت والے نے جو نکتہ لکھا ہے وہ سنیے نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے صحابہ اکرام نیچے سے پانی گرنے نہیں دے رہے تھے قطرے جو نیچے آتے تھے نا انہیں ہاتھوں میں اٹھاتے تھے اپنے چہروں کے اوپر ملتے تھے اونچی آواز سے نا یار اونچی آواز سے کیا کرتے تھے چہروں پہ ملتے تھے اور حضرت بلال بھی نیچے بیٹھے ہوئے تھے ان کے ہاتھوں میں قطرے آتے تھے نا تو پی لیتے تھے اونچی آواز سے آ رہا وہ قطرے پی لیتے تھے کسی گزرنے والے نے پوچھا اوے بلال ادھر آؤ کہنے لگے اوے پانی پینے والے ادھر آ یہ کیا کر رہا ہے کہتے ہیں میرے نبی کے جسم سے لگا پانی ہے نا یہ میں پی رہا ہوں کہتے ہیں کون ہے آپ کہتے ہیں دنیا مجھے بلال کے نام سے جانتی ہے دنیا مجھے بلال کے نام نبی کا ادب کیسے کرتے تھے یار صحابہ بڑا اسلح بن شریک یہ نبی علیہ السلام کے سواری کا کجاوا باندھتے تھے کجاوا جانتے ہیں نا جو جانور کے اوپر جس میں سامان رکھا جاتا ہے اس کو کجاوا بولتے ہیں وہ باندھا کرتے تھے ہر کسی کو اپنے اپنے فن میں مہارت ہوتی ہے اسلح بن شریف باندھا کرتے تھے ایک دن اسلح بن شریف کا وضو نہیں تھا انہوں نے ایک زید انصاری کو کہا کہ یہ کجاوا آج تم باندھ لو آگے چلتے چلتے نا تو میرے حضور نے فرمایا اسلح بن شریف جی سونے آؤ فرمائے لگتا ہے کجاوا تم نے نہیں باندھا کہنے لگے یا رسول رونے لگے یا رسول اللہ ہاں میں نے نہیں باندھا فرمایا کیوں نہیں سونیا میرا وضو نہیں تھا او میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ جس کجاوے پر میرے حضور نے بیٹھنا ہے جس کجاوے کو اللہ کے نبی کا جسم لگے میں اس کجاوے کو بغیر وضو کے کیوں ہاتھ لگاؤں صحابہ حضور کا ایسے احترام کرتے تھے بابا فرید فرماتے ہیں کہ ایک گناہگار کو دیکھا مرنے کے بعد کہ وہ جنتی ہے گناہگار وہ میرا تیرا خواب نہیں ہے بابا فرید کا خواب ہے
جن کی نظروں میں ہمیشہ مصطفیٰ کا مکڑا رہتا ہے، اونچی آواز سے یار بابا فرید کی آنکھوں میں ہمیشہ وہ بابا فرید، انہوں نے کیا لکھا ہے سنیے، وہ بابا فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک گناہگار کو دیکھا جنتی ہے، اللہ نے اس کی مغفرت فرمائی۔ بابا فرید نے پوچھا، وہ یہ بتا تجھے کس وجہ سے تو جنتی بنا ہے، کون سا تو نے ایسا عمل کر دیا تھا؟ تو پتہ ہے وہ کیا کہتا ہے؟ بس آخری جملے میں پڑھ رہا ہوں، توجہ سے سننا ذرا۔ وہ کہتا ہے ایک دن زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ ملتان کی کسی گلی سے گزر رہے تھے، وہ گناہگار کہتا ہے، وہ کسی گلی سے گزر رہے تھے، میں نے جا کے ادب سے ان سے سلام لیا، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف۔ مجدد الفسانی فرماتے ہیں میری قبر کی مٹی اٹھاؤ، گناہگار کی قبر میں ڈال دو، اللہ اسے بھی جنتی بنا دے گا۔ صحابی رسول آئے، مدینہ منورہ کی زمین ہے، حدیث نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ صحابی نے اونٹ خریدا، باغ میں چھوڑا، اونٹ پاگل ہو گیا، کسی کو نزدیک آنے نہیں دے رہا تھا، کھجوروں کے پھل پک چکے تھے، اندر باغ میں کوئی جانے نہیں دے رہا تھا، کیونکہ وہ اونٹ ہے نا، اونٹ تو بڑا جانور ہوتا ہے، اگر وہ پاگل ہو جائے اسے ہر کوئی ڈرتا ہے، کوئی قریب بھی نہیں جاتا۔ اب باغ کے اندر کوئی نہ جائے، مالک نے حضور کے صحابہ سے کہا کہ یار میرے کھجوریں برباد ہو گئی، میرا باغ اجڑ گیا، ایک اونٹ میں نے خریدا، اندر جانے کسی کو نہیں دے رہا، بڑی مشکل بنی۔ تو صحابی رسول کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں مدینے میں حضور آئے ہیں، کیوں اپنی مشکل کے لیے نبی کے پاس کیوں نہیں جاتے، وہاں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا وہ حل کریں گے، فرمایا چلے جاؤ، ان کا کہنا چاند بھی مانتا ہے، ان کا کہنا سورج بھی مانتا ہے، ان کا کہنا جانور بھی مانتے ہیں، ان کا کہنا پہاڑ بھی مانتے ہیں، ان کا کلمہ پتھر بھی پڑھتے ہیں، ان کا کہنا درخت بھی مانتے ہیں، تو وہاں کیوں نہیں جاتے؟ وہ دوڑے دوڑے آ گئے، کہنے لگے سونیا میں نے ایک اونٹ خریدا ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے، کسی کو باغ میں جانے نہیں دے رہا، میرے حضور نے فرمایا چلے۔ امت کے غمخوار محمد الرسول اللہ نے فرمایا آؤ چلے، ایک طرف ابو بکر ہے اور یہ کیسا سما ہوگا، ایک طرف عمر ہے، عثمان ہے، حضرت علی شیر خدا ہے، حضور چلے، ساتھ ساتھ صحابہ چلے۔ ابو بکر کہنے لگے میرے نبی نے فرمایا جاتے جاتے باغ کا دروازہ کھول دینا۔ صدیق اکبر کہنے لگے یا رسول اللہ پہلے میں جاؤں، اگر اس نے کاٹنا ہو مجھے کاٹے۔ حضرت عمر کہنے لگے پہلے میں جاؤں، عثمان غنی کہنے لگے میں جاؤں، علی المرتضی شیر خدا کہنے لگے پہلے میں جاؤں، اور بلال روئے سوڑے آؤ میری کوئی قیمت نہیں، مجھے آگے بھیج دو۔ اور میرے حضور نے فرمایا سارے اپنی جگہ پہ رہو، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، اور جانور بھی نبی کا ادب کرے۔ اور ایک ایسا نمازی ہے جو نماز بھی پڑھے پر نبی کی بھی ادبی کرے، جو کہے درود کیوں پڑھتے ہو، صلاۃ کیوں پڑھتے ہو، حضور کا ذکر کیوں کرتے ہو، او جانوری۔ اور میرے نبی نے فرمایا دروازہ کھولو، اور باغ کا دروازہ کھولا گیا۔ اونٹ دوڑے دوڑے آ رہا تھا، اپنے منہ سے اونٹ کے منہ سے اور جھاگ نکل رہی تھی، صحابہ کے آنسو آ گئے، حضور کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔
وہ قریب آیا، جو دونوں گھٹنوں کے بل وہ حضور کے سامنے جا کے بیٹھ گیا، اس نے سجدے میں سر رکھا، اس نے سجدے میں سجدے میں سر رکھا، اس نے سجدے میں سر رکھا۔ صحابہ نے یہ منظر دیکھا، یا رسول اللہ یہ جانور ہے آپ کو سجدہ کرے، اس سے زیادہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت میں رب کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں، اگر جائز ہوتا تو میں حکم دیتا کہ عورت کے پاس جب بھی گھر میں شوہر جائے تو عورت اس کو سجدہ کرے، لیکن میری امت میں رب کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں۔ میں نے آپ کو حدیث سنائی، نبی کا فرمان سنایا، اور میں نے خلاصہ یہ نکالا، اللہ کی عزت کی قسم وہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو نبی کا ادب نہیں کرتے، وہ لوگ پتھروں سے بھی بدتر ہیں جو حضور کا ادب نہیں کرتے، وہ چاند سے بھی بدتر ہیں جو نبی کا ادب نہیں کرتے، وہ سورج سے بھی بدتر ہیں جو نبی کا ادب نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی کوئی عبادت قبول نہیں جو نبی کا ادب نہیں کرتے۔ اس لیے میاں صاحب بھی چیخ چیخ کے بولے، میاں صاحب بھی چیخ چیخ کے بولے، میاں صاحب اپنی بولی میں سمجھا گئے، فرماتے ہیں لوگوں دستاروں کو نہ دیکھو، اور لوگوں مقامات کو نہ دیکھو، اور لوگوں ان کے جبوں کو نہ دیکھو۔ میاں صاحب بھی بول پڑے، اپنی زبان میں سمجھانے لگے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں قدر نبی دا کی جانن او منکر لوگ کمینے، او قدر نبی دا جان والے سو گئے وچ مدینے، او قدر پانی دا مچھلی جانے تے یا جانے مرغابی، او قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی، او قدر پلادا او بل بل جانے، او صاف دماغ والے، او قدر پلادا او گرج کی جانے، او مردے کھاون والی، او قدر نبی دا اوے کی جانن، اوے منکر لوگ کمینے۔ پسند آئے تو سبحان اللہ۔ او قدر نبی دا او لوگو سنی جانے، صاف چھنا دے سینے، او
تو ہم اہل بیت کا بھی ادب کرنے والے ہیں، ہم نبی کے صحابہ کا بھی ادب کرنے والے ہیں، ہم حضور کے ہر اس چیز کا ادب کرنے والے ہیں جس کی نسبت رسول اللہ سے ہو جائے۔ تو یار سنی تو اتنا ادب کرتا ہے نا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنے 1400 سال بعد بھی جب حضور کا نام سنتا ہے تو ادب سے نگاہیں جھک جاتی ہے۔ یہ تھوڑا ادب ہے، ہم حضور کا ادب کرنے والے ہیں، اور عبادت اسی کی قبول ہے جو حضور کا ادب کرنے والے ہیں۔ آپ نے اگر صراط مستقیم پر چلنے جنتی لوگوں کو دیکھنا ہے تو ان کی ایک نشانی یہ ہے ادب کرنے والے۔ جو بے ادب ہے اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ تمام محدثین نے لکھا کہ عبادت اسی کی قبول ہوگی جس کے دل میں نبی کا ادب اور محبت ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔